ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر آپ کو شام ہدایت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے پاکستان کا مستقبل اور ہمارا تعلیمی نظام، اور دوسرے حصے کا موضوع جو کہ اب دوسرا حصہ ہم شروع کرنے والے ہیں، یمن کی جنگ میں پاکستان کا کردار. یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے. جو ہم پہلے موضوع پہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب عدیل لودھی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، شہزاد کاظمی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور جناب اقبال سدھو صاحب جو ہیں وہ اس انفارمیشن سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اس میں ہمارے میں شامل ہیں. اور ہمارے ساتھ اس میں پاکستان سے بھی علماء اکرام شریک ہوں گے، جن میں علامہ ناظر تقوی صاحب، علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، اور جناب وجاہت حسن ہادی صاحب جو کہ تجزیہ نگار ہیں، سیاسی تجزیہ نگار. وہ اسلام آباد سے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جناب عدیل صاحب، پاکستان میں جو تقریباً 43% لڑکوں کے اسکول ہیں، اور تقریباً 31.5% جو ہیں لڑکیوں کے اسکول ہیں، اور 24% جو ہیں وہ مکس اسکول ہیں لڑکیوں کے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری لڑکیوں کے اسکولوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا پچھلے دنوں، اور ان کو تباہ کیا گیا. آپ کی صوبے میں بھی یہ حالات ہیں. تو اس میں اب کس طرح تربیت کریں گے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے؟ آپ کی حکومت کیا کرے گی کے پی کے اندر کہ خواتین کا معیار تعلیم بلند ہو سکے؟ دیکھیے جی، ایجوکیشن جو ہے وہ تو ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، بالکل ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یہ آپ کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، آپ ریلیجیس ویلیوز دیکھ لیں، ہر جگہ. اور ایک سوشل ویلیو بھی ہے کہ ایجوکیشن ہمیں نیشن بلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پرانی سیئنگ ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، ایک ماں کو پڑھاتے ہیں، پورے خاندان کو پڑھاتے ہیں، نیشن بلڈنگ کرتے ہیں. تو خواتین کی، بچیوں کی، لڑکیوں کی ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے، فل اسٹاپ. اچھا، اب اس میں اگر کوئی انٹرسٹ گروپ ہے کسی وجہ سے، میں بجائے اس کے کہ میں اس کو ریلیجیس ٹچ دینا شروع کروں، اس میں لوگوں نے اپنی جو جاگیردارہ سسٹم ہے اس میں اس کو آڑ میں لے کے اس بھی کیا کہ اگر ہم کوشش کریں کہ جی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ پڑھیں نا، تاکہ کل کو ہمارے پاس وہ ایک اور جنریشن تیار ہو جو ہمارے غلامی کرتے رہیں. میں اس کو کہتا ہوں جو ہمارے جو ورکرز ہیں ایک طرح سے ہماری جو غلامی کی ٹریڈیشن ہے اس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس بچے کو پڑھنے نہیں دیں گے، اس بچی کو پڑھنے نہیں دیں گے، تو اس کا فیوچر جو ہے وہ ایک طرح سے اس غلامی کے سائیکل میں پھنسا رہے گا. اب ایجوکیشن چونکہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے ہر طرف سے آپ کو چیلنج آتا ہے. اس میں آپ کے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، چاہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ ان پڑھ بچے رہیں تاکہ کل کوئی ہم سے چیلنج نہ کر سکیں، یہ بچیاں چیلنج نہ کر سکیں. تو بچیوں کو تو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے گھر سے، آپ کی سوسائٹی سے. ہمیں اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو کہ اس کی امپورٹنس کو نہ صرف سمجھے، اس کو لے کے اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں. جی ہاں، بالکل. اب یہی مسئلے کے پی میں بھی رہے ہیں، اور اس کے زیادہ اگر جہاں پہ جس پروونس کو، جس ایریے کو پچھلے 70 سال سے آپ نے انویسٹ نہ کیا ہو تو اس میں یہ پرابلمس آئیں گی، پسماندگی رہے گی. میں جیسے مینشن کر رہا تھا کہ وہ بھی اسکول ہیں جو کہ 40 سال سے کبھی کھلے نہیں ہیں، اور یہ دور دراز کے علاقے نہیں، یہ نوشہرہ نمردان کی بات ہے. تو ظاہر ہے یہ پرابلمس رہیں گی. تو اس لیے آپ کو یو کین اسٹارٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ نے ان لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے جو کہ لڑکے ہیں، ان لوگوں کو بھی کرنا ہے جو لڑکیاں ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کیوں کرنا ہے. اب اس میں ایک تو بہت ذرا ہائی پروفائل کیس ہو گیا ملالہ کا، جو کہ ہائی لائٹ کرتا ہے ایک پرابلم کو. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ یہ پلانٹڈ ہے نہیں ہے. میں اس کی صرف سمبلزم کو دیکھتا ہوں کہ ایک بچی ہے جس کو اٹیک کیا گیا، اس کی جان کا آلموسٹ بیچاری ماری گئی، اور بظاہر تو یہی فیکٹ تھا نا کہ اس کو ایجوکیشن مانگ رہی تھی، ایجوکیشن کو ریزسٹ کر رہے تھے. تو یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، سب نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ یہ نہیں ایکسیپٹیبل، یہ چینج ہونا چاہیے، اور ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ملالہ کی کتاب کو بھی بین کر دیا گیا ہے وہاں پہ پاکستان میں، کہ اس کو بھی اب حصہ نہیں رکھا وہاں پہ. یہ بھی مطلب ایک ہے نا کہ اس کی کیا وجہ؟ تو یہ تو ان اتھارٹی سے سوال ہونا چاہیے جو کہ بین کر رہی ہیں، جو نہیں چاہتی کہ اس کی سٹوری پتہ لگے کسی کو. لیکن میں کہوں گا کہ یہ بھی بہت ہی ایک ناسمجھی والی سچویشن ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ انفارمیشن از ریلی اویلیبل. آپ کوئی بھی انفارمیشن کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ لے سکتے ہیں. جہاں پہ کروڑوں کی مقدار میں موبائل فونز پاکستان میں اب لوگوں کے پاس ہیں، جن کو الف بے شاید نہیں آتی لیکن ان کے پاس بھی موبائل فون، ان کے پاس بھی ایکسیس ہے. تو اگر آپ کسی چیز کو چھپائے رکھیں گے تو وہ چھپی نہیں رہے گی. یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں اور باہر آتی رہیں گی، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. دے کنیکٹڈ ود. بالکل. میں اقبال سدھو صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب 9/11 کا جب واقعہ ہوا، اس 9/11 کے واقعے کے وقت جو ہے جناب
اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ہم ایک فون کال کے اوپر ٹرن نہیں ہوں گے اور ہم جو ہے کبھی بھی اس جنگ میں شامل نہ ہوتے اگر ہم حکومت میں ہوتے، مطلب یہاں پہ پاکستان میں اگر ہوتے تو حکومت میں ہوتے. کولن پال کی جو کال آئی تھی اس کے بعد انہوں نے مشرف صاحب کو کہ طالبان کی طرف جو رخ موڑ دیا گیا. تو ابھی کیا وجہ ہے کہ یمن کے اندر جو ہے وہ ایک فون کال بھی ہے اور پھر لوگ جا بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر کے آ رہے ہیں. تو یہ تو جنگ بالکل مسلمانوں کا ایک کمزور حصہ ہے یمن. تو ادھر کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے اور کیوں آپ کی گورنمنٹ بغیر کوئی اے پی سی نہیں بلائی، کوئی آپ نے کوئی سینٹ کا کوئی یا قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا اور آپ فوج بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی والے بھی سپورٹ میں آ گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک اس کو بجائے کہ آپ ایک اس کے وہ بنتے، اس میں جو ہے صلح صفائی کرواتے ہیں، اس مسلمان ایک بڑے کا کردار ادا کرتے کہ بھئی ہماری فوج بھی بڑی ہے، ہم بھی مسلم امہ کا جو ہے ایک حصہ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج پھر نواز شریف صاحب آج گئے ہوئے ہیں اور کل جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ کے آئے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے فوج تو بھیج دیتے؟ عمران صاحب دیکھیں، یمن کے حوالے سے جو وہاں ایشو ہے اور جو باغیوں نے یا دہشت گردوں نے وہاں جو قبضہ کیا ہے حکومت پہ، اس حوالے سے ہم شاید ابھی پراپرلی آگاہ نہیں کر سکے عوام کو. یہ ایشو صرف سعودی عرب کا ایشو نہیں ہے اور سعودی عرب کا ہر ایشو ہمارا ایشو بھی ہے اور اس چیز سے ہم ہٹ نہیں سکتے. آج یہ لوگ جیسے افغانستان کی جنگ میں دھکیلا گیا، شاید کوئی آپشنز نہ ملی، اور اسی طرح کل یہاں امریکن فوجیں بھی آ کے اس ایشو کو ریزالو کریں گی اور کرنا چاہتی بھی ہیں. اور کویت میں جو 12,000 امریکن فوجی لینڈ کیے، جو ابھی بات نہیں آ سکی میڈیا میں، 10,000 سعودی عرب میں لینڈ کر چکے ہیں امریکن فوجی. ہاں جی، پہلے بھی وہاں ان کے بہت بڑی بیس کویت میں موجود ہے. جی بالکل. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستانی فوجی جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور یمن ایک بڑے معصوم لوگ ہیں جن پہ حملہ کیا جا رہا ہے. نہیں، داعش سے تو بہتر ہے نا، داعش سے تو بہتر ہے نا، مطلب جس کو سعودیہ سپورٹ کرتا تھا اس سے تو بہتر ہے نا. یہ تھوڑا برا، اچھا نہیں، وہ تو زندہ جلا رہے تھے، سرقلم کر رہے تھے لوگوں کو. میں داعش کی سپورٹ نہیں کر رہا. تو مطلب داعش سے تو بہتر ہے، مطلب ان کو دہشت گرد تو آپ نہیں کہہ سکتے. یہاں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ایشو، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ٹی وی ایک بڑا بیلنس اپروچ رکھتا ہے. پہلے تو اسے رنگ دینے کی کئی ایسے گروہ یا ایسے لوگ کام کر رہے تھے جنہوں نے اسے شیعہ سنی جنگ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. اس میں وہ فیل ہو گئے. بالکل ایسے ہی پہلے ویک وہ فیل ہو گئے. اب یہ وہاں پاکستان واحد ایٹمی ملک ہے، سب جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے حوالے سے ہمارا ایک رول ہے. ہمارا ایک رول ہے. لوگ مسلم امہ کے لفظ پہ بڑا غصہ کھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک رول ہے، اور یہاں کی جو ایک جیسے کہ امریکہ میں جیسے کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں آ کے اس کے ذریعے پاکستان کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، اور سائملٹینیسلی یہ کام مڈل ایسٹ میں بھی کیا گیا. جہاں مڈل ایسٹ میں وہ کامیاب ہوئے، یا جیسے بھی انہوں نے جرت کی، امریکہ یہاں سے شکست کھا کے وہ اپنے نیکسٹ ٹارگٹ پہ جا چکا ہے. داعش مسلمانوں نے کریٹ نہیں کی، کریٹ کرائی گئی. وہاں ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا، وہاں حملہ کیا گیا، عراق میں حملہ کیا گیا، لاکھوں عراقی شہید کر دیے گئے. یہاں کہا گیا کہ ہم ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے جا رہے ہیں. 3,000 بندے کے پیچھے انہوں نے ملینز لوگ جو ہیں قتل کر دیے. جب ایسا انریسٹ کریٹ کریں گے، حکومتوں کو آپ تباہ برباد کر دیں گے، کبھی آپ شام کی حکومت پہ حملہ کریں گے، کبھی آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ اس چیزوں کو ہم سب کو بھی اپنے اپنے لیول پہ، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے لیول پہ اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کل وہاں سے یہ چنگاری اٹھ کے اگر سعودی عرب کی طرف چلتی ہے تو ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. میں خود ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا، حکومت بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومت وہاں ٹروپس آن گراؤنڈ بھیج رہی ہے، اس کا قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وزیر خارجہ وہاں ضرور ملنے گئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہمیں مار پڑتی ہے، یا جب ہمیں مسائل آتے ہیں، جب ہمارے پہ زلزلہ آتا ہے، یا انڈیا ہمارے پیچھے پڑتا ہے، یا سیلاب آتے ہیں، تو سعودی عرب کا رول بھی آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں سب سے پہلا ہوتا ہے ہمارے میں بیل آؤٹ کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک درینہ مراسم جو چائنا اور جو سعودی عرب سے ہیں،
ہم وہاں کی جغرافیائی صورت کو، جغرافیائی حالات کو اس میں اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھ کے وہاں یمن میں جو شریف باغی ہیں ان کو چھوڑ نہ سکیں گے، کیونکہ کل وہ اگر حرمین کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا. نہیں دیکھیں، ایک تو وزیر دفاع جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، انہوں نے کل ہی بیان دے دیا تھا کہ جی فوج پاکستان بھیج رہی، پاکستانی حکومت جو ہے فوج تو بھیج رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستانی فوج نے حرمین شریف کی ہمیشہ حفاظت کی ہے. پہلے بھی حملہ تھا تب بھی حفاظت کی، ابھی بھی پاکستانی فوجیں شاید ان کا کچھ نہ کچھ پورشن وہاں اسٹیشن رہتا ہے، ہمیشہ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر وہاں اب نے کہا مشاورت نہیں ہوئی، کل جو پریس کانفرنس کی گئی تمام پارٹیز کے حوالے سے، اس کے رسپانس میں میاں صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے جس میں اس پہ کنسلٹیشن ہوگی. جب کنسلٹیشن ہوگی تبھی کو فردر سٹیپس کیے گئے. گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے لیول پہ ایک دوسرے پہ انیشلی ایک ان پرنسپل باتیں ضرور کرتی ہیں. اپنے ریلیشنز تمام حکمرانوں کے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، پر آپ نے گزشتہ کئی سال، یہ جو 2 سال گزرے ہیں، اس میں دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی بھی مسئلے پہ، لوگوں نے الزام شروع کر دیا نا، کمیٹیاں بناتے ہیں تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، تمام لوگوں کی انپٹ ہوتی ہے. اس میں آرمی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں تمام لوگ آن بورڈ ہیں. شیخ رشید شاید نہیں جا پاتے، پر کنسنسس سے ڈیولپ ہو. جیسے کراچی میں جو آپریشن ہے اس میں تمام لوگ آن بورڈ ہیں، کنسنسس سے ڈیولپ کیا گیا ہے. وہاں بھی قتل و غارت ہو رہا ہے، تو یہ چیز کو بجائے ہم اس کو بڑھنے دیں. اس میں صلح صفائی نہیں کرنی چاہیے، مطلب بجائے کہ ہم فوجی بھیجنا شروع کر دیں وہاں پہ، تو یہ کیا مسلمانوں کو بٹھا کے اگر ہم بہت بڑے وہاں کے فوج ابھی گئی نہیں، امت مسلمہ کے سب سے بڑے چیمپئن اگر ہم ہیں تو کیا مطلب ہمیں چاہیے ایز اے چیمپئن جا کے ان کے صلح صفائی کا نا کہ بھائی جنگ نہ ہو، لوگ مارے نہ جائے، بھری ادھر کے ہوں یا ادھر کے. اب دیکھیں فلسطین میں بھی تو ہو رہا ہے. میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہمارا چیمپئن نہیں. جناب میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ترک ایرانی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، سعودی یمنی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یو اے والی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو امت مسلمہ والا جو لفظ یوز کیا جاتا ہے، اس سے میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. ہم چیمپئن اپنے دفاعی زور پہ بنے ہیں، چیمپئن ہم اس لیے نہیں بنے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یا جو یمن میں ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف پاکستان کا انٹرسٹ نہیں، اس میں چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، اس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے. ہمیں اپنا رول وہاں ادا کرنا چاہیے جو بنتا ہے، جو کنسنسس سے ہم ڈیسائیڈ کریں تمام پارٹیز، اور اس کو صرف اس معاملے کو پرے نہ چھوڑ دیا جائے. اب ایران پہلے امریکہ کا دشمن تھا، اب دوست ہے. بالکل پہلے وہ وہاں چیزیں نکال رہے تھے، اب اس کو ایران، ترکی اور یہ معاملات کرنے کی کوشش کی. اور طیب اردوغان نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جا کے ان سے بات کریں گے، بالکل، تاکہ کوئی ایک شخص جو ہے لیڈ لے. اور اگر طیب اردوغان لیڈ لے رہا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر رہا ہے تو ہماری طرف سے بھی جانا چاہیے تھا نا، ہماری طرف سے بھی وہی جا رہا ہے. ایک ہی شخص میڈیٹ کرے گا ان کے درمیان، ہمارے درمیان، ایز یو نو کہ ان سے ایک اچھے تعلقات. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، جو کہ جے یو پی کے صوبائی صدر ہیں، پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہم نے آپ کو زحمت صرف معذرت چاہوں گا کہ آپ اتنی دیر سے ہمارے اس پہ ہولڈ رہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اقبال سدھو صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور یمن کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا جو فرما رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی طرف یہ جنگ جاری ہے، یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عالم اسلام کے اس گمبھیر مسئلے پر آج اپنا پروگرام منعقد کیا اور مجھے اس میں اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کیا. یمن ایک عرصے تک باہمی خلیج کا شکار رہا. شمالی اور جنوبی یمن کے بے شمار اختلافات وہاں رہے. اب جبکہ یمن متحد ہوا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو وہاں کچھ داخلی معاملات درپیش ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان داخلی معاملات میں کسی اور ملک کو مداخلت کرنی چاہیے. کتنے ہی آپ جواز قائم کر لیں، لیکن آپ جب دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو بالآخر جارحیت ہی کہلاتی ہے، اور اس جارحیت کا نتیجہ جو ہے بھیانک ہوتا ہے.
14 عرب ممالک نے عرب لیگ کے فیصلے پر آج جو ہے اپنی فوج قائم کر لی. نہ جانے یہ کس طرف جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ہونا ہی چاہیے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس بنائی جائے اور یمن کے لوگوں کو اپنے مستقبل کے فیصلے کا اختیار دیا جائے. اگر ان کے باہمی کچھ تنازعات ہیں تو بیٹھ کر طے کروائے جائیں. ہرگز اس معاملے کو عرب و عجم یا کسی فرقہ وارانہ نوعیت میں دیکھنا مناسب نہیں ہوگا. اس کے بہت بھیانک نتائج مرتب ہوں گے. اس میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. علامہ صاحب, تو ابھی جو ہمارے جو سربراہان ہیں وہ جا رہے ہیں سعودیہ اور وہاں پہ جا کے یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کریں گے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس میں مصالحت نہیں کروا سکتے؟ ضروری ہے جنگ اور فوج بھیجی جائے؟ اصل میں آپ کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حکمراں ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی باز گزاروں کے بعد گزار ہیں, اور ان پر دباؤ جب بھی آتا ہے یہ دباؤ کے تحت فیصلے کرتے ہیں. معاملہ سعودی عرب کے دفاع کا نہیں, حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہماری جانیں, ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب کی پشت پر وہ طاقتیں موجود ہیں جو دنیا میں بزور جبر اپنا فیصلہ منواتی ہیں, اور اس خوف میں ہمارے حکمران مبتلا ہیں. لیکن پاکستان کو جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے عالم اسلام کی قیادت کا حق ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح کے آج پاکستان کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ پیر کو پاکستان میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمراں اس میں سوچ بچار کریں گے اور پاکستان کی کئی معروف جماعتیں فوج کو وہاں بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں, یا اگر بھیجنے کے حق میں ہے تو وہ صرف اس کا ایک کردار متعین کرنے کے لیے کہ وہ صرف بارڈر پہ ہو. ہرگز ہم بحیثیت ایک مسلمان اور ایک محب وطن پاکستانی کے یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بہادر افواج وہاں جا کر کسی علاقائی جنگ کا شکار ہوں اور ان کا وہ مورال جو ایک عالمی سطح پر قائم ہے وہ گرے. پھر ایسا فیصلہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی فضائی حملوں سے آغاز ہوا اور اس کے بعد کسی ملک میں زمین سے فوج گئی تو اس ملک کے لوگوں نے بھرپور مزاحمت کی. عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ ہو گیا, اور افغانستان تو اپنی انتہا کو پہنچ گیا. سب سے پہلے ان ممالک کی بحالی کے کام کیے جائیں, پھر کسی اور مداخلت کی جائے. ہرگز ان حالات میں فوج کو بھیج کر کسی ملک کی داخلی معاملات کے اندر اس کا اثر قائم کرنا اور اس کا حصہ لینا مناسب نہیں ہوگا. جی میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو فرمائی. اور یہ تھے علامہ قاضی احمد نورانی صاحب جو کہ JUP سے ان کا تعلق ہے. تو میں اب جناب شہزاد کاظم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو آپ کی جماعت نے تو پہلے بالکل مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی حمایت کا اعلان کر دیا تھا یمن کے مسئلے پہ اور یمن کے حوالے سے, تو کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ حالات میں بہتری لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان میں صلح صفائی کروائیں, نہ کہ فوج بھیجنے کے لیے سب رضامند ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط اور بڑا درینہ رشتہ ہے, اور اس رشتے کی جو دیواریں مضبوط کی ہیں وہ ان میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور شاہ فیصل کا ہے. جی لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا آج دن تک. ہمیں کبھی سعودی عرب نے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے ہر موقع پہ مدد کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یمن کا معاملہ ہے جیسے آپ نے بات کی, وہ ان کا پہلی بات ہے کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, ان کے ملک کے اندر وہ بات ہے. اگر وہ سعودیہ پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے, خانہ کعبہ ہے, بہت مقدس مقامات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا حق بنتا ہے. ہمارے بچوں کا خون بھی وہاں پہ قربان ہے. ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یمن کے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کر سکتے ہیں کہ جہاں اتنے سارے لوگ شامل ہوں وہاں یہ الگ بچائے تنہا لوگ کر سکتے ہیں حملہ؟
نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کے پاس نہ تو کوئی ایئر فورس دیکھی ہے نہ میں نے ان کے پاس کوئی بم دیکھے ہیں یا اس قسم کے جو سعودیہ پہ میزائل مار کر سکیں. لیکن میرا نقطہ نظر ہے, میں بات سیدھی کرتا ہوں, وہ جو قبر اپنی میں جانا ہے, کسی کا علاقار تو نہیں ہوں, پارٹی کا کارکن ضرور ہوں, بالکل, کہ اگر صحیح غور سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کو لڑانے کی ایک طریقہ کار ہے, اور کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ اسلحہ ہے, بالکل, جس میں پیسہ ہے, اور وہ انڈسٹری ہے امریکہ کے پاس, اور پیسہ ہے اسرائیل کا انوالو, تو اس اسلحہ بنے گا, اگر وہ بکے گا تو ان کو اس سے کوئی پروفٹ ہوگا, نہیں تو وہ وہیں پڑا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے تھنک ٹینک ہیں امریکہ کے یا اسرائیل کے, موساد ہو جائے یا CIA ہو جائے, ان کی پالیسی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی اینگل سے میں یہ سمجھتا تھا, جو میرے چھوٹی سی سوچ ہے کچھ عرصہ پہلے, کہ ہماری اگلی جنگ داعش کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. بالکل, اور دیکھیں یہ کس خوبصورتی کے ساتھ, آپ ورلڈ ٹریڈ کی مووی دیکھیں تو وہ جس طریقے سے یہاں بلڈنگز بنتی ہے سب لوہے پہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طریقے سے ورلڈ ٹریڈ نیچے آیا وہ کوئی 2 جہاز لگنے سے نیچے نہیں آ سکتا, وہ اسپیشل وہ ڈائنامیٹ یا کچھ یوز کیا گیا جس نے وہ ہیٹ دی اور وہ سارا لوہا پگھل کے نیچے آیا. تو وہ ہم نے ان 2 جہازوں پہ پوری دنیا کا نقشہ چینج کر دیا, اور انسانوں کا اور مسلمانوں کا خاص طور خون بہا. اسی سلے کو دیکھ لیں, ابھی جو صورتحال یمن میں بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ ایک بار پھر وہی قوتیں, وہی مائنڈ سیٹ جس کا آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں میرے, کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دنیا کو میں مسلمانوں کو خاص طور اور سب سے بڑی بات صرف یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں, یہ خطے ایشیا کے بھی خلاف ہیں. یہ خطے ایشیا کو یہ مستحکم نہیں ہونے دیتے, کیونکہ ایشیا بڑا بر اعظم بھی ہے, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے ایسی مشکلات ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے ان کا یا نہیں دینا چاہیے, جو آپ کا مین سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضیاء الحق نے جو کام کیا مجاہدین کی سپورٹ کر کے, یا ابھی جو ہم اس جنگ میں مشرف صاحب شامل ہوئے, 2 ڈکٹیٹر آئے, 2 ڈکٹیٹروں نے وہی کام کیا جس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا, جس میں ہماری ہمیشہ جانیں ضائع ہوئیں. تو ابھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, میاں صاحب کے بہت تعلق ہیں سعودی عرب سے, پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے بھی بہت تعلق ہیں, لیکن تعلقات اپنی جگہ, لیکن کسی ملک کی سلامتی, کسی ملک کے معاملات, اس کے اندرونی معاملات اپنی جگہ, اور ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, اور ہمارے جو مین جو لوگ ہیں پاکستان میں, ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایران کو ساتھ لیں, ترکی کو ساتھ لیں. سعودی عرب اس وقت بڑا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے. 50-60 ہزار لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہو چکے ہیں بغیر وجہ کے, مطلب دوسری جنگ میں ہم کودے, مطلب دوسری جنگ میں ہم نے ساتھ دیا, افغانستان میں ساتھ دیا, اور ہمارے 50-60 ہزار لوگ جو ہے ابھی تک جا چکے ہیں. اب اگر ہم تیسری جنگ میں جائیں گے تو حالات تو پھر اس سے زیادہ سنگین ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں تو اس سے بچنا نہیں چاہیے. جو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اگر اس کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. میرے نزدیک اس کی سلامتی کو یا قبلہ کو یا مدینہ منورہ کو, سعودیہ کو نقصان وہ سعودیہ کے اندر ہی ہے نا. ہاں, لیکن ان کے لیے ان کا ہے. اور نہیں, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہماری جانیں قربان, ہمیں ایک سٹینڈرڈ ڈبل, ہمارا ایک مسئلہ یہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میں یہ بات کھل کے یہاں کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف ہم ڈیموکریسی کو رو رہے ہیں, اور دوسری طرف وہاں پہ ہم بادشاہت کو برداشت کریں. وہاں ہم اندرونی نہیں داخل ہوتے سعودی عرب میں, کیونکہ وہاں بھی الیکشن کروائے جائیں, وہاں پہ بھی وزیر اعظم, ہماری کوئی سوچ نہ, یہ ایسا کوئی ایجنڈا نہیں آتا, یہ سوچ نہیں ہے کہ ان کو بھی یہ مشورہ دے دیں. حالانکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں, تمبو ہم اپنی زبان میں انہیں کہتے ہیں, ان میں رہتے تھے یہ, اور بھٹو صاحب نے خیموں میں, اور بھٹو صاحب نے ان کو مشورہ دیا, اور آج وہ ماشاءاللہ محلوں میں رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ سوچ بھی دے دیں کہ ایجوکیشن دیں لوگوں کو, ایجوکیشن کے ساتھ لوگ الیکشن کروائیں, اور لوگوں کو موقع, یہاں بھی تو کوین بات ہے نا, کوین اس نے موقع دیا ہوا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اس وقت اس پروگرام میں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم جی, شوج ندیم کیسر بات کر رہا ہوں جی, ہیلی فیکس سے. جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے میں آپ کے تمام مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جی. گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے, اس میں جو یمن کی صورتحال ہے, میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی بولیے. دیکھیں, جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو اس سے پہلے ایک کردار ادا کیا تھا اردن میں, جب انہوں نے وہاں پہ بریگیڈیئر تھے, اس دوران انہوں نے وہاں پہ تقریباً
23,000 بالکل فلسطینیوں کو قتل کیا تھا. بالکل ایسے. اور وہ صورتحال یہاں تک اس حد تک بگڑ گئی کہ اس کے بعد یاسر عرفات صاحب جو تھے اس وقت وہ انہوں نے بے انتہا زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فلسطینی قوم آج تک ہم سے خفائے نالہ ہیں اس بات. بالکل. اس کے بعد جہاد افغانستان کا جو سلسلہ چلا اس میں جہاں تک ہو سکا وہی کردار دوبارہ ادا کیا گیا اور آج تک ہم جیسے کہ آپ پہلے فرما رہے تھے 60,000 70,000 تک لوگ ہم آج تک اپنے لوگوں کو مروا چکے ہیں. اور جس انداز میں پاکستان میں سراسمیگی کا عالم ہے اور جس انداز میں پاکستان میں بے انتہا زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے وہ اس چیز کا پیش خیمہ تھا. ہماری قوم ہماری فوج جو ہے وہ کوئی کرائے کی فوج نہیں ہے کہ ہم جا کر مختلف ممالک میں لڑے. جہاں تک تعلق ہے کہ سعودی حکومت ٹھیک ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں لیکن مسلمانوں کا اسپیشل پاکستانیوں کا تعلق سعودی عرب کے ساتھ وہی ہے جو کہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ ہر ایک قوموں کا اپنا ایک انڈیویجولی معاملہ ہوتا ہے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ کسی صورت میں کوئی قرائی کی افواج نہیں ہے اور میاں نواز شریف صاحب جو کہ ان کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے موجودہ سعودی گورنمنٹ سے گو کہ اس معاملے کو ایک سنی شیعہ فساد کی صورت میں یا اس طرف دنیا اقوام عالم لے کے جا رہی ہے. کسی حد تک یہ عنصر موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر ہے. بالکل. پاکستانی قوم کو اور اسپیشلی پاکستانی گورنمنٹ کو بالکل اس معاملے میں یہ سوچنا چاہیے. اور جیسے یہ شہزاد کاظمی فرما رہے تھے کہ جیسے کہ صدر آصف علی زرداری نے ابھی تمام لوگوں کو بلوایا ہے وہاں پر آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آن بورڈ لے کر تمام سیاسی رکنوں کو لے کر اس معاملے کو آگے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. اور ناظرین ایک ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.